اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو جنت میں آسانی کے ساتھ داخل کرنے کا ایک طریقہ بنا لیا، اور وہ طریقہ کیا تھا کہ ان کو ایک مہینہ عطا کر دیا جس کو رمضان مبارک کا مہینہ کہتے ہیں، اور اس مہینے میں ایمان والوں کے لیے جنت کا حاصل کرنا بہت آسان کر دیا۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا نا، سیل لگتی ہے کئی چیزوں کی، گرینڈ سیل، موونگ سیل۔ جب بھی سیل لگتی ہے نا کسی چیز کی تو چیزیں بہت ہی سستی مل جاتی ہے، کہتے ہیں پاؤنڈ کی چیزیں پینی میں مل جاتی ہیں۔ بالکل اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک میں جنت کی سیل لگا دیتے ہیں۔ جو بندہ بھی جنت حاصل کرنا چاہے بہت تھوڑی سی مشقت سے یہ نعمت انسان کو نصیب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم جہنم کی طرف بھاگے ہوئے جا رہے ہو اور میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہمیں جنت کی طرف بلاتے ہیں، خود اللہ رب العزت بھی جنت کی دعوت دیتے ہیں۔ فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بھی بلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی ادھر کھینچ رہے ہیں، تو اب ہمارے لیے ہمت کرنے کی بات ہے۔ راستے آسان ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جنت میں جائیں، اسی لیے یہ ایک مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، احد عشرہ کوکبا، اور 12ویں یوسف علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے 11 بھائیوں کی خطاؤں کی بخشش فرما دی تھی۔ بالکل اسی طرح سال کے 12 مہینے ہیں، جن میں سے رمضان شریف کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی مانند ہے۔ اس ایک مہینے کی عبادت پر اللہ 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دفتروں میں جب کسی افسر نے کوئی کام کرنا ہو نا تو وہ پھر طریقہ بھی خود سمجھا دیتا ہے، بھئی یوں کر کے تم درخواست لکھ لو اور اس وقت تم میرے پاس لے آنا، میں تمہاری درخواست منظور کر دوں گا۔ نیت تھی درخواست منظور کرنے کی، طریقہ بتا دیا۔ بالکل اسی طرح یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ارادہ ہے اپنے بندوں کو بخشنے کا۔ اللہ رب العزت کا ارادہ ہے اپنے بندوں کو بخشنے کا۔ ان کو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی ترتیب بتا دی۔ میرے بندوں، تم روزہ رکھو گے تو تمہارے لیے اپروول جنت کی ہونا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ جنت کا، یعنی یہ سمجھیے نیکیوں کا سیزن ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں ہر چیز کا سیزن ہوتا ہے، یہ سردیوں کا سیزن، گرمیوں کا سیزن، برسات کا سیزن، بہار کا سیزن، پھلوں اور سبزیوں کا سیزن۔ یہ پھل فلاں سیزن میں ہوتا ہے، یہ فلاں سیزن میں، حتیٰ کہ تجارت کرنے والوں کے بھی سیزن ہوتے ہیں۔ کسی کا عید کے بعد سیزن لگتا ہے، کسی کا سردی میں سیزن لگتا ہے، تو اپنے اپنے اوقات ہوتے ہیں۔ اور یہ طے شدہ بات ہے کہ سیزن میں بہت زیادہ منافع ہوتا ہے بندے کو، حتیٰ کہ کچھ لوگ تو سیزن کمانے کے بعد پورا سال موج مزے کی زندگی گزارتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ رمضان المبارک مومن کے لیے نیکیوں کا سیزن ہے۔ مومن کو اس رمضان مبارک میں اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لہذا
ہمارے اکابر کی زندگیوں میں یہ بات لکھی کہ جب وہ کسی کا تذکرہ کرتے نا اور اس کی بزرگی کے بارے میں کہنا ہوتا تو یوں کہتے کہ جی وہ تو بہت بزرگ آدمی ہے، اس نے اپنی زندگی کے اتنے رمضان گزارے ہوئے ہیں۔ رمضان مبارک کو معیار بنا کر پیش کرتے تھے کہ جی فلاں کے کیا کہنے، اس نے تو زندگی کے اتنے رمضان گزارے ہیں، اس نے تو بہت درجے پا لیے ہیں۔ یعنی رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت اور قرب کا معیار سمجھا جاتا تھا ان کے نزدیک۔ یہ ایسا مہینہ ہے